اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، ہم نے 13 تاریخ کو عید تو کر لی۔ کیا واقعہ ہی یہ عید تھی؟ اس میں اتنی خوشی کیوں نہیں ہوئی؟ ہر چہرہ مرجھایا ہوا ہی نظر آیا ہے، کوئی چہرہ خوش نظر نہیں آیا۔ کیا یہ ایک روزہ کھا تو نہیں گئی مسلمان قوم؟ یہ بہت غور سے سننے، دیکھنے اور پرکھنے والی بات ہے۔ منیب الرحمان کے پیچھے فواد چودھری صاحب پڑے ہوئے تھے، ان کو ہٹا دو، ان کو ہٹا دو۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ کسی کے دباؤ میں نہیں آتے تھے۔ اور یہ جس نے اعلان کر دیا ہے عید کا، یہ اس کا نام کبھی آپ نے سنا ہے؟ نہیں سنا، تو اس نے اعلان کیسے کر دیا؟ یہ کیسے عید ہو گئی؟ یہ سب غور سے سنیں۔ کیا یہ عید حکومتی دباؤ پر کی گئی ہے؟ کیا یہ عید سعودیہ کے دباؤ پر کی گئی ہے؟ کیا یہ عید اپنے واقع اصل ٹائم پر ہوئی ہے؟ یہ سب سوالیہ نشان ہیں۔ اگر عید ایک دن پہلے کی گئی ہے تو جو روزہ ہم نے ایک نہیں رکھا، اس کا شریک کیا حکم ہے؟ جو اعتکاف سے لوگ اٹھ گئے ہیں، ان کے لیے کیا حکم کام ہے؟ یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ احادیث مبارکہ تو بہت ہیں اس کے بارے میں کہ چاند دیکھیں، روایت کا معنی بھی دیکھنا ہی ہے۔ چاند دیکھیں، اگر نہیں دیکھا تو اس کی وہ شہادتیں ہوں، وہ ایسے لوگ ہوں جن پر آپ کو پختہ یقین ہو کہ یہ صوم و صلوات کے پابند ہیں، یہ صادق الامین ہیں۔ اگر وہ شہادتیں دیتے ہیں تو پھر جا کر عید ہوتی ہے۔ تو کیا جو شہادتیں دینے والے ہیں وہ واقعی صادق الامین ہیں؟ کیا کسی جگہ چاند نظر نہیں آیا تو ایک علماء اکرام کو چاند نظر آیا، جنہوں نے شہادتیں پیش کر کے عید بنا دی ہے۔ آج بھی عید منائی جا رہی ہے۔ مکتبہ فکر علماء اکرام آج بھی نماز کی عید ادا کر رہے ہیں، یعنی کہ 14 تاریخ کو۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ تو یہ سب دیکھنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں علماء اکرام کی ویڈیوز، وہ کیا فرما رہے ہیں ہم کو۔ اور مرکزی دارالعلوم جامع رضویہ فیصل آباد کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا ہے، اور اعلان میں محمد سعید قمر خادم جامعہ رضویہ اعلان کر رہا ہوں کہ آج مورخہ 12 مئی 2021 29 رمضان 1442 کو مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کی جانب سے شوال 1442 کی رؤیت کا جو اعلان ہوا ہے وہ شرعی طور پر درست نہیں ہے، لیکن ہم نظم اجتماعی کا لحاظ رکھتے ہوئے اور عوام الناس کو انتشار و افتراق سے بچانے کی خاطر ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ کل بروز 13 مئی کو نماز عید الفطر ادا کریں گے، اور سب لوگ ایک روزہ بعد میں قضا کریں گے۔ یہ علماء کرام جو اس اجلاس میں شریک ہوئے، ان میں حضرت صاحبزادہ محمد فیض رسول رضوی دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت صاحبزادہ محمد حسین رضا صاحب یہ صدارت فرما رہے ہیں، علامہ مفتی باغلی صاحب رضوی اور مولانا مفتی محمد عثمان غنی صاحب، پروفیسر محمد آصف رضا صاحب اور علامہ مولانا محمد لیاقت علی رضوی، مفتی محمد لیاقت علی رضوی اور مولانا صاحبزادہ عبدالقوی، یہ حضرات تشریف فرما تھے، اور ان کے اجتماع سے یہ اعلان کیا گیا۔ عید کا دن ہے اور میں نے آپ کو مبارک بھی نہیں دی، میرا دل بھی مبارک دینے کو نہیں کر رہا، کیونکہ مجھے بھی پتہ ہے، قوم کو بھی پتہ ہے کہ آج ایک روزہ خراب کر دیا گیا۔ میں نہیں کہہ رہا، وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی صاحب جو تھے، جو 2 سال پہلے مفتی منیب الرحمان صاحب سے پھڈا ڈال کے بیٹھے ہوئے تھے نا، اس کا کل شام کے وقت بیان چلا۔ اس نے کہا ہمارے کیلنڈر کے مطابق آج پاکستان میں سورج جب غروب ہوگا تو اس وقت چاند کی عمر 13 گھنٹے 42 منٹ ہوگی،
اور تمام فقہا نے لکھا کہ 19-20 گھنٹے کا اگر ہو تو کہیں نظر آ سکتا ہے، ویسے عام زیادہ 23-24 گھنٹے کا، 19-20 گھنٹے کا ہو تو ہم کبھی کبھی دیکھتے ہیں آپ مطلع صاف ہو تو ہلکی سی لکیر نظر آتی ہے، ہم کہتے ہیں پہلی رات کا ہی چاند ہے بھائی، اگلی رات ہم دیکھیں تو لوگ کہتے ہیں دوسری رات کا چاند ہے۔ اس کا اپنا بیان چل رہا تھا کہ آج ممکن ہی نہیں۔ لاہور کی رویت ہلال کمیٹی نے کہا کہ یہاں بادل ہے، چاند نظر نہیں آیا، اسلام آباد میں بادل تھا، نظر نہیں آیا، کراچی کی رویت ہلال کمیٹی کو نظر نہیں آیا، کوئٹے کی رویت ہلال کمیٹی کو نظر نہیں آیا، پشاور کی رویت ہلال کمیٹی کو نظر نہیں آیا۔ ایک شخص جو 40 سال سے ریاست سے بغاوت کر رہا ہے، شہاب الدین پوپلزئی اپنا اعلان کرتا ہے، حکومت کا اعلان نہیں مانتا، اس کے پیچھے لگ کے رات 12 بجے جا کے اعلان کر دیا گیا، چاند نظر آ گیا۔ اب مفتی صاحبان نے فتویٰ یہ دیا ہے کہ ایک روزہ آج عید ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ امت میں انتشار نہ پھیلے۔ رات میرا موڈ بھی بدل رہا تھا کہ میں اعلان کر دوں کہ ہم جمعرات کی عید نہیں کریں گے، جمعے کی کریں گے، لیکن بڑے بزرگوں نے فتویٰ دیا کہ آج عید کر لیں، چونکہ اعلان حکومت نے کروایا ہے، رویت ہلال کمیٹی اور حکومت ذمہ دار ہیں، اللہ کے ہاں یہ مجرم ہیں، لیکن اس کے بعد کل پرسوں جس دن بھی موقع ملے ایک روزہ قضا کر لیں، اور جو اعتکاف ایک دن پہلے چھوڑ کے چلے گئے ہیں، ظاہر اعلان جو ہو گیا تھا، وہ ایک دن کا اعتکاف بھی مزید کر لیں، وہ بھی اعتکاف کی قضا ہو جائے گی۔ تو آج میں نے ایک ٹویٹ بھی دیکھے ہیں بہت سارے، اسی پہ چل رہا ہے، میں نے بھی ایک ٹویٹ کیا، میں نے کہا پہلی عید ہے جس پہ خوشی نہیں ہو رہی، افسوس ہے نمازیوں کو، روزے داروں کو افسوس ہے، کمیٹی والوں کو شرم کرو۔ میں نے اس دن کہا تھا یہ کمیٹی لائی اس لیے گئی ہے کہ جو کہیں گے مان لیں گے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب دباؤ میں نہیں آتے تھے، مفتی منیب الرحمان صاحب جب تک شہادتیں نہیں ملتی تھی، اب جب چاند ہے ہی نہیں آسمان پہ تو شہادت کیسی بھئی؟ جھوٹی شہادتیں کسی صورت بھی قابل قبول نہیں۔ اور اسی کوئٹے میں کمیٹی کے ممبر بیٹھے ہوئے انہیں نظر نہیں آ رہا، اسی پشاور میں کمیٹی کے ممبر بیٹھے ہوئے انہیں نظر نہیں آ رہا، کسی دوسرے آدمی کو نظر آ رہا ہے، اور دوسرے آدمیوں سے کہا جاتا ہے کہ آؤ بھائی کمیٹی کے سامنے آ کے گواہی دو، گواہی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ یہ رات گھڑ کے گواہ تیار کر کے 2 4 5 ایسے ہی، اور کمیٹی میں بھی اختلافات ہیں، یہ بات ایسے ایسا کھول کے آ رہی ہے، ایک ویڈیو تو اپلوڈ ہوگی اندر کی جو گفتگو ہو رہی ہے۔ اللہ سے ڈرو، روزہ بہت مقدس دن ہے رمضان پاک کا، ایک روزہ بہت بڑا دن ہوتا ہے۔ جہاں 29 رکھے ہیں، روزہ داروں کی خواہش تو یہ تھی کہ ہمارے 30 پورے ہو جائیں، جو تم نے ایک روزہ خراب کروایا اس قوم کا، اس کا وبال تم پہ پڑے گا، یہ یاد رکھیں میری بات آپ بھی۔ اب میں یہاں کہہ رہا ہوں، یہ پیغام ان تک بھی پہنچ جائے گا، یہ روزہ خراب کرنے کا وبال تم پہ آئے گا ضرور۔ آج اگر علماء اہل سنت اعلان کر دیتے تو پورے ملک میں عید نہیں ہونی تھی، لیکن علماء اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ ہم پاکستان بنانے والے ہیں، ہم پاکستان میں فساد نہیں چاہتے، ہم انتشار نہیں چاہتے، ہم اپنی ریاست سے ٹکرانا نہیں چاہتے، لیکن ان کو کہہ تو سکتے ہیں نا کہ راہ راست پہ رہو بھائی، مجبور نہ کرو، شریعت کی خلاف ورزی نہ کرو، ایسے کام نہ کرو۔ سرکار کا واضح ارشاد مبارک فرمایا 29 کو چاند دیکھو، اگر نظر آ جائے تو صبح، نظر نہ آئے بادل ہوں تو 30 پورے کر لو، بات ختم ہو گئی۔ حضور نے فیصلہ بہت پہلے فرما دیا ہوا، اگر 29 کو نظر نہ آئے 30 پورے کر لو، 30 ہی ہوتے ہیں، چاند کے مہینے کے 31 تو ہوتے نہیں ہیں، تو کوئی جھگڑا نہیں، کوئی فساد نہیں، اور اس پہ تقریباً سب کا اتفاق ہے علماء کا۔ اب زبردستی چاند نکالنا یا چاند تلاش کرنا کہ ساری قوم خوشی منانے کی بجائے الٹا پریشان ہو جائے۔ صبح فجر کے ٹائم بھی میں نے دیکھا، رات ساری مجھے فون آتے رہے لوگوں کو کیا کرنا ہے، لوگوں کے چہروں پہ میں نے خوشی نہیں دیکھی، صبح فجر کے ٹائم پریشانی دیکھی۔ اللہ رب العالمین ان کو ہدایت نصیب فرمائے، قوم کو خوشی دینے کی بجائے یہ روز بروز مہنگائی تم سے کنٹرول نہیں ہو سکی، لا اینڈ آرڈر تم سے کنٹرول نہیں ہو سکا، افسران تمہارے تم سے کنٹرول نہیں ہو سکے، یہاں مرغی 450 450 کی بک رہی ہے، گوشت پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا، غریب آدمی کی پہنچ سے باہر ہے، اور جو اوپر بیٹھے ہوئے کرسیوں پہ انہیں کو ہوش نہیں، اس لیے وہ کبھی خریدنے نہیں گئے، کبھی خریدنے جائیں تو انہیں پتہ لگے نا کیا ہو رہا ہے بازار میں، کیا بھاؤ بک رہا ہے، عوام تنگ، لیکن اوپر سے تم دین میں بھی مداخلت شروع کر دو، شریعت میں بھی نقب زنی شروع کر دو، تو یہ قابل قبول
کسی تو کیا میرے ان سوالوں کا جواب آپ کے پاس موجود ہے؟ اگر ہے تو برائے مہربانی مجھے کمنٹس میں ضرور آگاہ کریں تاکہ میں بذریعہ ویڈیو تمام لوگوں کو مطلع کر سکوں۔ تو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ والآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔